کہ پاکستان ایران کو اسرائیل کو حوالے سے جو ہے وہ سیز فائر کے لیے مادہ کرے گا کہ اس میں امریکہ جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار دیکھیں پاکستان نے اس کی آفر کو قبول کر لیا. پاکستان نے تو بلکہ آفر دی تھی. وزیر خارجہ نے یہ کہا تھا کہ ایران تیار ہے سیز فائر کے لیے اگر اسرائیل جو ہے وہ جو وہاں پر حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر اگر وہ روک دے تو پھر اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی یہ آفر امریکہ کے لیے بھی تھی کہ امریکہ اس ثالثی کو قبول کرتا اور پاکستان کے جس رول کو قبول کرتے ہوئے وہ اس کو چیزوں کو آگے لے کے بڑھے. لیکن آج کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہو چکی ہیں ساری. تو اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ شاید امریکہ اس میٹنگ کے اندر اپنے نقطۂ نظر کو یا جو وہ چاہتا ہے پاکستان سے کردار اس وقت اس کے لیے دباؤ بھی ڈالے گا, بات بھی کرے گا اور دباؤ بھی ڈالے گا. اب دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے خاص طور پر اس ریجن کے حوالے سے وہ کیا موقف کو کتنے سٹرونگلی وہاں پیش کرتی ہے اور اس موقف کے دباؤ میں آتی ہے یا نہیں آتی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ڈیفینیٹلی آج امریکہ جو ہے دباؤ تو ڈالے گا. جیسا پاکستان جو اپنا رول پلے کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کا دار و مدار چونکہ چین اور جو سعودی عرب ہے ان کا بھی تو اپنا ایک موقف ہے نا اس جنگ کے حوالے سے. پاکستان, چین, سعودی عرب ان سب کا ایک موقف ہے. پاکستان ان کے موقف کو ابھی ریپرزینٹ کر رہا ہے. دیکھیں پاکستان کسی کے موقف کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, پاکستان اپنے موقف کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. پاکستان کس طرح دیکھتا ہے, اس کے ملک کا مفاد کس چیز میں ہے وہ دیکھ رہا ہے. اب اگر وہ ملتا ہے سعودی عرب کے موقف سے, اگر چین کا موقف پاکستان کے موقف سے ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو بھی ممالک ہیں جو دنیاوی جو آپ سمجھیں کہ جو قواعد و ضوابط ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں, اصول انصاف کی کوئی بنیاد ان کے سامنے ہے, تو وہ اس ساری کارروائی کو اسرائیلی کارروائی کو دہشت گردی سمجھتا ہے. اور وہ ہے بھی ایک ٹیرورزم ہے کہ کسی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے اندر آپ حملہ کریں, اس کی پوری فوجی لیڈرشپ اور ان سب کو آپ شہید کر دیں اور اس کے بعد کہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے. تو اگر بات کریں جی ایران کے, اور بڑی مزے والی بات ہے مصباح کے نیتن یاہو نے اس وقت بہت زیادہ زور ڈالا کہ بالکل قریب ہے ایران جو ہے ایٹامک جو ہے کیپیبلٹی حاصل کرنے کے. لیکن آپ مزے کی بات ہے کہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 2012 میں بھی اسی نے اسی طرح کہا کہ جی جو ایران ہے بس وہ نقشے دکھائے کہ یہ بم بنا رہا ہے اور بس یہ ابھی پہنچنے والا ہے. پھر اس نے تقریباً کوئی 2-4 سال بعد پھر اس طرح کہا کہ جی اب تو بس چند مہینے رہ گئے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ وہ تب سے ہوتا, پھر اب اس بات کو بھی ایک لمبا گزر گیا, یعنی 10 سال تقریباً گزر چکے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ کہانی لے کر وہ ایک کہانی جھوٹی سی کہانی لا کر اور وہ اس کے اوپر وہ پیش کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ساری لڑائی ہے امریکہ اسے نکلنا چاہ رہا ہے لیکن اسرائیل نے اس کو یعنی اس میں ڈریگ کر لی ہے. اب بات چیت چل رہی تھی تو اس دوران اسرائیل نے یہ حملہ کر کے وہ کاوشیں جو امریکہ کر رہا تھا مذاکرات کی ایران کے ساتھ اس کو ناکام بنا دیا, کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ بات چیت آگے چلے گی. اس کے مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ اور جو ہے ایران کے, اور اس میں اسرائیل کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. لیکن اسرائیل نے ایک کارروائی کر امریکہ کے وہ سارے مذاکرات کا جو عمل تھا ایران کے ساتھ سبوتاج کر دیا. اب وہ سبوتاج کر دیا ہے تو اب پاکستان جو ہے دیکھیں اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت برٹن نے بھی, آج میں دیکھ رہا تھا ان کے پرائم منسٹر نے بھی ایک تو نیا اسلحہ تیار کرنے کے لیے, نئے جہاز بنانے کے لیے, بحری بیڑے بنانے کے لیے فنڈز کا اعلان کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اگلی جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ برٹن کا ایک رول ہے, اتنا بڑا رول نہیں تھا جنگ کے اندر, لیکن آج وہ آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ وہ بھی ایکسپینڈ کر رہا ہے. اس نے بھی اپنی فوجوں کی تیاری کا حکم دے دیا ہے اور اس نے بھی اپنی فوجوں کو یہاں پر ایران کے پاس بھیج دیا. امریکنز آلریڈی آ چکے ہیں, انہوں نے یہاں پر اپنی اسلحہ ویپن یہ وہ جو ذخیرہ کرنا تھا, جو جہاز بھیجنے تھے انہوں نے بھی بھیج دیے ہیں. تو ایک طرف یہ پورا چل رہا ہے سلسلہ, اس میں پاکستان آپ کو پتا ہے ہماری تو ہمسایوں کی طرح ہے اور اتنے قریب ہے کہ ہمارے پی آئی اے کا جو طیارہ اڑا تھا تو اس کے اندر سے فوٹیجز بنائی گئی ان کے میزائل چلنے کی, تو ہم تو بالکل قریب ہے. تو اس جنگ کا اگر یہ سارے کے سارے ایران پر چڑھ دوڑتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے اندر ڈیفینیٹلی آئے گا. اب پاکستان اگر اس پر رسپونڈ کرتا ہے تو بڑا وہ پاکستان کا لیتھل رسپونڈ ہوگا. وہ اسرائیل کے اوپر کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کو جنرل عاصم منیر کو بلا کر انگیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے, پاکستان پر کوئی دباؤ بڑھانے کی بات کی گئی ہے, اور ایک کی پرسن جو ہے ان کو لگتا ہے کہ جو ڈیسیژن میکنگ جن کی اصل ہے ان کو بلا کر آج ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بات چیت ہوگی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ اس دباؤ کو کیسے ہینڈل کرتی ہے, کیسے ٹیکل کرتی ہے, کیسے